بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح تقریباً 4:40 پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی شکم مبارک میں تھے، بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ حضرت بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلام پیش کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اوندھے منہ گر پڑے۔ جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب میں جشن ولادت ملنے کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور روئے خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہا جاتا ہے وہ جاری ہو گیا۔ فارسیوں کا آتش کدھا بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمئی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس میں کچھ انسانوں کی بولیاں بھی شامل تھیں، اور پھر اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندر کی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، چرند پرند اور ملائکہ کے سامنے پیش کرو۔ تمام انبیاء کرام کے حسن اخلاق سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے اور تمام ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے یہ اعلان کیا، واہ واہ، کیا خوب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جس پر ان کا قبضہ اقتدار اور غصبہ اقتدار نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں زمرد کا طشت اور تیسرے کے ہاتھ میں چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے عجیب و غریب حرم شریف کی ظاہر ہوئے، زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا جس سے شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو غیب کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف سے ملا کر کچھ اور بتاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، اور اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہونے کا اندیشہ جاتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے متعلق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک چاروں طرف سے خانہ کعبہ جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران خانہ کعبہ سے صدائے تکبیر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس دوران میں نے دیکھا خانہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، الحمدللہ الذی خصی بمحمد المصطفیٰ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو مجھے زمین کی ہر چیز تکبیر اور حمد کرتی سنائی دی۔ پھر مجھے یہ آواز سنائی دی، قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی طرف دکھائی دی تو تمام بت اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر ایک حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے باہر عجیب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ دراصل فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی زیادہ میٹھی خوشبو آ رہی تھی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر کمزوری کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر جو نور نظر آتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا، تو میں نے پوچھا کہ بیٹی تمہاری پیشانی پر جو نور نظر آتا تھا وہ کہاں ہے؟ اب سے پہلے میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور اب دکھائی دے نہیں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا۔ یہ بچہ وہی آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام سلام اللہ علیہ دیتے رہے ہیں، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ اس کا نام آسمانوں پر موجود ہے، زبور میں ہادی اور انجیل میں احمد ہے اور توریت میں نوید ہے اور قرآن پاک میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ آپ کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔
بے شک۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی گھنٹی کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر دیجیے تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔